وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یوسف درس نمبر 989، آیت نمبر 108، حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، از روئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 108، قل ھذہ سبیلی، آپ ان سے کہہ دیجئے اے لوگو، میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں، اعلیٰ بصیرت، دلائل کی روشنی میں، انا و من اتبعن، اور میں اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی مشن ہے، یہی راستہ، یہی طریقہ ہے۔ وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سامعین کرام، ایک حقیقت جو ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ یعنی ہم نے جو کامیابی ہے، جو کامیابی کا گر ہے، اس کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے سامنے کرام، تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، دو منزلیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن، ایک دنیا اور ایک اللہ یا آخرت۔ تو دیکھیں، اس میں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم لوگ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں عام طور پہ، اور اتنا سخت دھوکہ لگ گیا ہے کہ ہمیں جو منزل ہم نے پکڑی ہوئی ہے، یا جس دنیا کو ہم نے منزل بنایا ہوا ہے، اس کو ہم چھوڑنے کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ تو ایک دھوکہ ہے، ایک ظاہر کا دھوکہ ہے۔ ظاہر کے دھوکے سے مراد یہ ہے کہ آپ ظاہر کو حقیقت سمجھ لیں، اصل سمجھ لیں، اور ظاہر کو منزل بنا لیں، اور ظاہر کے لیے زندگی گزاریں۔ آج ہم، یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے سامعین کرام،
اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، نہ اللہ ہے منزل ہماری، نہ ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں منزل۔ ہمیں محبوب، مطلوب اور مقصود ہمارا جو ہے وہ صرف ظاہر ہے اور دنیا ہے۔ تو یہ بڑی انتہائی ایک خطرناک بات ہے، اور یعنی یہ اصل میں یہ ہے نا کہ آپ جان بوجھ کے دوزخ کو اپنی منزل بنا رہے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں اگر اللہ کی یاد نہ ہو شامل حال، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت شمار ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ میں ایک فقرے میں یہ جملہ سمیٹ رہا ہوں کہ اگر دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد آپ کا اللہ کی ذات نہ ہو اور آپ کا رخ اللہ کی طرف نہ ہو، تو پھر یہ دنیا جو ہے یہ آپ کے لیے ایک عذاب ہے۔ یہ در حقیقت آپ نے ایک بہت بڑے خسارے کا سودا کر لیا، اور آپ نے ہدایت کے عوض گمراہی کو خرید لیا، ہدایت دے کے گمراہی کو خرید لیا۔ تو عام طور پہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اور یہ بہت عام مسئلہ ہے سامعین کرام۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اچھا پیغمبر جب بھی آتا ہے، جو پیغمبر بھی آئے ہیں، سارے پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، تمام پیغمبران کرام۔ اور یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا اگر آپ سوچیں سمجھیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ اگر اللہ ہماری منزل نہ بنا اور اللہ زندگی گزارنے کی ترجیح نہ بنا کر، تو پھر ظاہر کے لیے ہم زندگی گزاریں گے اور ظاہر کے لیے ہی ہم پھر زندہ رہیں گے۔ جیسے کہ آج عام طور پہ سامعین کرام اس میں کسی خاص وضاحت یا دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ہے، یعنی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس مرض میں ہم سب مبتلا ہیں۔ اور یہ آیت تو بڑی واضح ہے سامعین کرام، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ آپ ان سے واضح طور پہ کہہ دیجئے کہ لوگوں میرا مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ دیکھیں یہ بات اصل میں اس پہ زیادہ ٹائم اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ دو چیزوں میں سے ایک کی پکار کا آپ نے جواب دینا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ آپ کو پکار رہا ہے اپنے رسول کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے آپ کو پکار رہا ہے۔ اس پکار کا اگر آپ جواب دے دیں گے اور اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں گے، پیغمبر کی تعلیم پر یقین کر لیں گے، اللہ کو منزل بنا لیں گے، اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق اگر آپ چل پڑتے ہیں، تو آپ کی کامیابی پھر آپ کا مقدر ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور کما قال ایسی آیت ہے، سورہ ایک سورت ہے آگے اس کی ہے، تو اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کو رسپانس دو، اس کو تسلیم کر لو، جواب دو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے لیے زندگی گزارو۔ دیکھیں میں زیادہ اس میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کافی وضاحت ہے۔ لیکن دو ہی منزلیں ہیں، اور ایک منزل کا لازمی ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ اور افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اللہ کی طرف بلانے والے کو جواب دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اس بات میں، یعنی اس کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کی دعوت اللہ کی طرف ہے، لیکن اس وقت
ہم ایک تو وہ پکار سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور پھر اپنے دماغ سے سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور ایک دنیا کا دھوکہ ہے جس میں ہم پڑ گئے ہیں، اور اسی دھوکے میں ہم رہنا چاہتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں انتہائی عاجزی سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ، یعنی دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے، وہ جواب دینے میں، بات قبول کرنے میں اور اللہ کی طرف رخ پھیرنے میں تمہاری زندگی ہے۔ اور اگر آپ یہاں یعنی اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی اور اس کی رسول کی بلائے جانے پر آپ نے لبیک نہ کہا تو پھر آپ ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں، یہ مضامین جو ہیں یہ بالکل واضح ہیں اور اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، لیکن میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں، جن لوگوں کے درمیان رہ رہا ہوں، وہ لوگ یہ بات نہ سننے کے لیے تیار ہیں دل کے کانوں سے، نہ اللہ کے عذاب سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، اور نہ اخروی کسی نعمت کے ملنے کا انہیں یقین ہے، بالکل یقین نہیں ہے۔ دوبارہ زندگی، دوبارہ جی اٹھنا، اس پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ باتیں جو ہیں یہ سچ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتائی جا رہی ہیں، یہ سچ، یہ ہے، حقیقت یہ ہے۔ اور تھوڑا سا دیکھیں، اگر آپ عقل کو ساتھ لے کے عقل کو استعمال کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی زندگی کا نتیجہ اسے اس دنیا میں نہیں مل رہا، اچھا یا برا، کیونکہ یہ تو دارالعمل ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی دعوت کو پر لبیک نہیں کہتے تو آپ پر کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب فوری طور پہ نہیں آئے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کی زندگی اب نہایت تنگی میں گزرے گی، پریشان حال ہوں گے، آپ بدحال ہوں گے۔ اللہ، تو نہیں ہونا چاہیے ایسا سامنے کرام۔ بہرحال میں اچھا یہاں تھوڑا سا اس پہ اگر آپ غور کریں، دعوت ہے بصیرت کی بنا، اعلیٰ وجہ البصیرت، اعلیٰ بصیرت، یعنی اس میں کوئی اندھا دھند تقلید کی بات ہے نہیں۔ پیغمبر انسان کو دلائل کی بنیاد پہ دلیل سے بتاتا ہے کہ تمہاری منزل اللہ ہے، تمہارا مقصود اللہ ہے، تمہارا محبوب اللہ ہے، تمہارا مطلوب واحد اللہ ہے، دلیل کی بنا ہمیں بتاتا ہے۔ اور اس پہ میں زیادہ بات نہیں کر رہا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کا حقیقی وجود بھی نہیں ہے، حق ایک ہے، اور وجود، حقیقی وجود جو ہے وہ ایک ہے، اللہ کی ذات کا۔ اور اللہ تک جانے کے لیے انسان کو دنیا میں بھجوایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہماری انتہا، ہماری منزل وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری منزل تو تیرا رب ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے سامنے کرام، اور سورہ عصر کا جو مضمون ہے وہ بھی بالکل واضح ہے۔ اگر آپ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنا کے کہا ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ سے اپنا رخ پھیر لیا ہے، کیوں؟ کہ اس نے دنیا پر یقین کر لیا ہے اور یہ دنیا کے دھوکے میں آ گیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نقصان ہے، سراسر نقصان کا سودا یعنی انسان کر رہا ہے۔
آج کا مسلمان میں آپ کو کہتا ہوں۔ تو بہرحال اس میں یعنی آپ کو سوچنا ہوگا، میں اس لیے ٹائم لگا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ نمبر 1 ہے ہمارا، کہ ہم رسول کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول کی دعوت کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، رسول کی دعوت کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو غالباً سورہ احقاف ہے، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جس نے جواب نہ دیا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کا، تو یہ زمین اور آسمان میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ سے بچ کے نہیں جا سکتا۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا ہی گھمبیر مسئلہ ہے اور بڑا ایک خطرناک، ہم نے بہت بڑے نقصان کا سودا کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے بارے میں فرمائے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اس 2021 کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی کا سودا کر لیا ہے، تو ان کو فما ربحت تجارتہم، اب ان کو تجارت کوئی فائدہ نہیں دے گی، یہ تجارت ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، نقصان کا سودا ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اس سے ہمیں بہرحال چلے جانا ہے۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس، موت کی گارنٹی ہے کہ موت ضرور آئے گی اور ہم اپنے رب کے پاس واپس جائیں گے، اور ہمیں رب کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ پھر یہ بات نوٹ کریں۔ تو بہرحال بصیرت، خلاصہ کلام اس وقت کا یہ ہوا کہ ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے اور کسی کی بات سننی چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہوگی، اور ہمارے زندگی میں للہیت ہونی چاہیے، جبکہ اس وقت ہماری زندگی میں نفسانیت ہے۔ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں انا ومن اتبعن، میں اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی یہی مشن ہے، یہی راستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کے بعد نبی کا کام اور ڈیوٹی کون انجام دے گا؟ ظاہر ہے یہ پھر امت، ان کی امت جو سچے لوگ ہیں ان کی پھر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کو حامل تورات بنایا گیا پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری نہ اٹھائی۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تو دیکھیں، یعنی ایسے ہم بے خبر لوگ ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمیں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، اور وہ ڈیوٹی تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ، میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور باقی دنیا کے لیے بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میں نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے اللہ کی بندگی کا ایک نمونہ پیش کرو، اور رسول تمہارے لیے نمونہ ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو بہرحال قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پاک ہے اللہ اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔
اچھا، سبحان اللہ اور وما انا من المشرکین، تھوڑی سی میں اس میں بات کروں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ پاک ہے. کیا مطلب اس کا؟ ہماری انسان کی کامیابی یہ ہے کہ یہ اللہ کی پاکی بیان کرے اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی. آج ہم دیکھیں، میں مانتا ہوں کہ زبان سے تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، کیونکہ ہمارے تو اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں. اور میں اگر یہ کہوں کہ ہم نے ایک اللہ کے سوا باقی تمام جو بھی ہمارے ظاہری طور پہ بت ہیں ان کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے. اگر نہیں جھکا رہے ہم تو ایک اللہ کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر قسم کے عیب سے. اور پاکی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، پاک ہستی کی پوجا کی جاتی ہے جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جس کا کوئی شریک نہ ہو، تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو اب یہ ہے نا کہ ہم عملی طور پہ تو ہم نے اللہ کے ہم طاغوت کے پیروکار ہیں. عام طور پہ یہ جملہ مجھے کہنے دیں کہ ہم طاغوت کے پیروکار ہیں. طاغوت ہی ہمارا، طاغوت کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے. طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ کے برمقابل ہو، یا وہ آپ کو اپنی طرف بلائے، وہ طاغوت ہے. اللہ کو چھوڑ کے اگر آپ کسی کے بھی سامنے سر جھکاتے ہیں وہ طاغوتی قوت ہے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا. جس نے طاغوت کا انکار کیا، سورہ بقرہ کا مضمون ہے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا. تو ہمارا تو دیکھیں ہمارا طاغوت پر یقین ہے، سرکش قوتوں پر ہمارا یقین ہے. اور جو طاغوتی قوتیں ہیں اس میں تو یہ ساری چیزیں جن کو ہم نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، جن کو ہم نے منزل ٹھہرایا ہوا ہے، جس کے سامنے ہم نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، جس کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ساری طاغوتی قوتیں ہیں. تو بہرحال اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، اور وہ پاکیزہ ہے، اور وہی مقصود ہے، وہی معبود ہے، ایک وہی معبود ہے، اور ایک ہی مسجود ہے. ہمارا سر تو غیر اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے. سامنے کرام، غیر اللہ کے سامنے ہم نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے. بہرحال اچھا، اس میں وما انا من المشرکین میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ اگر آپ ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو لازماً پھر آپ شرک میں پڑ جائیں گے. یہ مختصر سی بات ہے لیکن اس پہ آپ غور کریں. اگر ایک اللہ کے سامنے ہم نے سر نہ جھکایا اور ایک اللہ کو منزل نہ بنایا تو پھر لازمی طور پہ ہم شرک میں. شرک کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکاریں. پکار لہو دعوت الحق، پکارنا تو اس کو سچا ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا اور اس کے پکار کا جواب دینا اور اسی کے سامنے جھک جانا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر جھکا دو. اس وقت تو ہمارا سر ظاہر کے سامنے جھکا ہوا ہے. سامنے
اور طاغوتی قوتوں کے ہم زیر اثر ہیں، اور ہم نے طاغوت، ہماری زندگی طاغوت کے لیے وقف ہے۔ یہ تھوڑے سے بھاری الفاظ ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں، ہماری منزل، ہمارا مقصود، ہمارا معبود اور ہمیں محبوب جو ہے وہ طاغوتی قوتیں ہیں۔ اگرچہ مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ عام طور پہ ہم ایسا نہیں سوچتے، اور یہ زندگی جو ہم الل ٹپ گزار رہے ہیں، بنا کسی سوچے سمجھے گزار رہے ہیں، تو یہ زندگی تو ہماری ظاہر کے لیے وقف ہو گئی، ظاہری کے لیے ہم زندہ ہیں اور ظاہری کے لیے ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس بات پہ ذرا غور کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنانے۔ قل ھذہ سبیلی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، دلائل کی بنا پہ، انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکاروں کا بھی یہی راستہ ہے۔ وسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، از روئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے پیرو بھی، اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔